أشهد أن محمد رسول الله۔ سورۃ الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دوسرا جوڑا ہے اس سورت کے ساتھ۔ الحاقہ، وہ حقیقت بن جانے والی شے، وہ سچ ہو جانے والی بات، حق واقع ہو جانے والی بات۔ الحاقہ ملحاقہ، کیا ہے وہ حق ہو جانے والی بات، واقع ہونے والی بات۔ وما ادراک ملحاقہ، اور تم نے کیا سمجھا کیا ہے وہ الحاقہ؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، عاد اور سمود دونوں قوموں نے قارعہ کو جھٹلایا۔ اب دیکھیے قارعہ، اسی انداز میں وہ سورت شروع ہوگی۔ القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ قارعہ کہتے ہیں کھڑکھڑانے والی، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اس حاقہ کو اور قارعہ کو، یعنی قیامت کو۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو سمود تو ہلاک کر دیے گئے اچھال کر، یا کوئی بھی شے جو حد سے گزر جائے، چاہے وہ ہوا ہو کوئی جھکڑ ہو۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، جو قوم عاد تھی انہیں ہلاک کر دیا گیا ایک بڑی ہی تیز جھکڑ والی آندھی سے۔ سخرہا علیہم سبع لیال، جو پر مسخر کر دی گئی، مسلط کر دی گئی 7 راتیں وثمانیۃ ایام حسوما، اور 8 دن مسلسل۔ فتری القوم فیہا صرعا، تو تم دیکھو قوم کو اس میں کہ جب جیسے پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے ہوں کھوکھلے تھے۔ بھی بڑی قداور قوم تھی یہ عاد کی، جو ہے اس طرح پڑے ہوئے تھے میدان کے اندر جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، تو تم کو دیکھتے ہو ان میں سے کسی کا نام و نشان بچا ہے، کوئی ہے باقی؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اسی طرح فرعون بھی اور جو اس سے پہلے تھے، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھی جن کی طرف کہ حضرت لوط بھیجے گئے تھے، انہوں نے بھی اپنی خطاؤں کا معاملہ کیا، خطا کاری کی روش اختیار کی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو ان کو پکڑا ایک ایسی پکڑنے جس کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، اور دیکھو جب وہ نوح کے زمانے میں جب پانی جو ہے طغیانی پر آیا تھا، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا ایک چلنے والی کشتی میں، یعنی پوری نوع انسانی اس میں سوار تھی اس وقت۔ وہ 3 بیٹے ہی تھے نا، انہی کے تو آگے ان سے چلنا ہے پورا جو ہے نوع انسانی جو اس وقت ہے۔ حملناکم، ہم نے تمہیں اٹھایا تھا اس وقت۔ لنجعلها لکم تذکرۃ، تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں۔ وتعیھا اذن واعیہ، اور یہ کہ وہ کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت کے ساتھ رکھیں، ان خبروں کو یاد رکھیں۔ اب یہ ہو گیا تذکیر بایام اللہ۔ ایام اللہ ہی میں تذکیر جو ہے وہ آخرت کی بھی ہے، وہ بھی ایک وقت کا ایک سرا وہ بھی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا یک بارگی بہت زور سے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور جب اٹھا کر زمین کو اور پہاڑوں کو اور پٹک دیا جائے گا جیسے کہ پٹکا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا دکۃ واحدہ کہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا پہاڑوں کو۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس روز وہ واقعہ ہو جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور پھر آسمان پھٹے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، ایسے لگے گا جیسے پھرپھرا سا ہے، بربرا سا، بالکل بودا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور جہاں وہ شگاف آسمان میں ہوگا اس کے کناروں کے اوپر فرشتے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور پھر اس دن تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ یومئذ تعرضون، اس روز تمہاری پیشی ہوگی۔ لا تخفی منکم خافیہ، کوئی شے بھی تمہاری مخفی سے مخفی بھی اس روز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، تو وہ شخص کہ جس کو کتاب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں۔ فَیَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، وہ کہیں گے آؤ دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ کتنا اچھا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابی، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔
وہ کہے گا مجھے گمان تھا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے حساب جو ہے میرا بدلہ ملے گا، مجھے گمان تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ رہے گا اس عیش میں، اس زندگی میں جو بہت، جس میں ہر طرح کی رضا ہی رضا ہے، فی جنت عالیہ، بڑی بلند باغ میں، قطوفہا دانیہ، باغ بلند ہوگا لیکن اس کے جو خوشے ہیں وہ نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہہ دیا جائے گا کھاؤ پیو رچتا پستا، تمہیں راس آئے یہ سب، جیسے کہ تم نے اچھے اعمال کیے ایام الخالیہ، وہ دن جو گزر چکے، ان میں دنیا میں جو اچھے اعمال کیے تھے اس کے یہ ثمرات ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کتابہ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص کہ جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، وہ کہے گا ہائے کاش کہ مجھے یہ کتاب نامہ دیا نہ گیا ہوتا، مرا کاش کہ مادر نہ زادے، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے کبھی بتایا ہی نہ جاتا، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے، چٹھا کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہ موت جو ہے وہ بس قصہ پاک کر دینے والی ہوتی، معدوم کر دینے والی ہوتی، اس کے بعد کوئی باعث بعد الموت نہ ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال و اسباب کچھ میرے کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار، میرا دنیا میں جو غلغلہ تھا اور میری سطوت تھی اور شوکت تھی، سب ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، کوئی نام و نشان نہ رہا۔ کہا جائے گا فرشتوں سے خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور ڈالو ذرا اس کے گردن میں توق، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے داخل کرو جہنم کے اندر، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس زنجیر میں اس کو باندھو جس کا طول ہے 70 گز، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر، عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا لوگوں کو مسکینوں کے، خود تو کیا کھلاتا کسی اور سے بھی نہیں کہتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو اب اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے، کوئی بہی خواہ نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، نہیں زخموں کے دھون کے علاوہ اسے کچھ اور کھانے کو ملے گا، لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی کہ جو خطا کار تھے، گناہ گار تھے۔ یہ جو دوسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، سورۃ الحاقہ کا، یہ اس اعتبار سے کہ اس کی بڑی گہری مشابہت ہے سورہ واقعہ کے آخری آیات سے۔ فلا اقسم وہاں کیا تھا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم، یہاں سنیے، فلا اقسم بما تبصرون، تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جو تم دیکھتے ہو، ولا تبصرون، اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے، سین اینڈ دی ان سین، پوری کائنات کی قسم کھاتا ہوں۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن قول ہے رسول کریم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے، اس لیے قول رسول، اور جبرائیل کی طرف سے آیا ہے تو قول رسول امین، لیکن حقیقت میں ہے کلام اللہ کا، اللہ کا کلام جو پھر جبریل سے سنا محمد نے تو قول جبرائیل ہوا، اور محمد کی زبان مبارک سے اور دہن مبارک سے ادا ہوا لوگوں کے لیے، یہ قول رسول ہے۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، کم ہی ہے جو تم یقین کرتے ہو، ولا بقول کاہن، نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ آیت جو کہ تو وہاں بھی تھی، اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی جانب سے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ نبی خود کچھ کہہ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، کوئی بعض قول بعض آیات خود کہہ کر، تقول باب تفاعل ہے، تکلف کے ساتھ کچھ بات کہہ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم پکڑتے اس کو یا پکڑیں گے اس کو داہنے ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کی گردن کاٹ دیں گے، یہ ہم کریں گے اس کے ساتھ اگر یہ کوئی بات غلط ہماری طرف منسوب کرے۔ معاذ اللہ، یہ سختی حضور کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے کہ بدبختو تم کیا سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ، یہ ٹھیک ٹھیک وہ بات تمہیں پہنچا رہے جو ہمارا کلام ہے۔ بالیمین میں دونوں امکانات ہیں، ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے یا انہیں ہم اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑتے اور ان کی گردن کاٹتے تھے۔
فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور پھر اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا، چاہے کوئی چچا ہو اور کوئی تایا ہو کوئی اور ہو، جو راستے میں آ کے رکاوٹ بن جاتا، ہماری پکڑ سے بچا لیتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے، جن کے دلوں میں کچھ تقویٰ ہے، کچھ انسانیت ابھی زندہ ہے، کچھ اخلاقی حس ہے، کچھ نیکی بدی کی تمیز باقی ہے، ان کے لیے تذکرہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تمہیں وہ لوگ بھی ہیں جو جھٹلا رہے ہیں، جو کمر کس لیے جھٹلانے پر۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ ندامت کا ذریعہ کا سبب بن جائے گا کافروں کے لیے۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے، اسے مانو، اس کو اپنا امام بناؤ، اس کے پیچھے چلو، اس پر عمل کرو، اس کو پہنچاؤ دوسروں تک، تو یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا، شفاعت کرے گا، اور ورنہ تمہارے خلاف کھڑا ہو کر پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے آئے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ حقدار ہے یقین کا، یقین کرنے کے قابل ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، وہ جو جہاں پر وہ ختم ہوئی سورہ واقعہ، تو آخری رکوع سورہ واقعہ کا اور دوسرا رکوع یہ سورہ حاقہ کا، یہ بہت قریب ہے دوسرے کے۔ تو یہ تو ایک گروپ جو ہے سب گروپ پورا ہو گیا، اب چلیے سیکنڈ سب گروپ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما